الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فحجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آج انشاءاللہ ہم لوگ 40 نبوی کی پہلی حدیث ہم معلوم کریں. مشہور کتاب ہے 40 نبوی، 40 النووی، یہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ہم کو معلوم امام نووی کی ایک اور مشہور جو کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے ریاض الصالحین. بہت اچھی کتاب ہے ریاض الصالحین، آپ پلے اسٹور میں اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت اچھی کتاب ہے ریاض الصالحین. اس میں ہر ٹاپک میں حدیثیں آپ کو ملے گی. اس طرح جو ہے 40 نووی، اس میں 40 حدیثیں، اچھا 40 پر 2 حدیثیں ہیں، یعنی کہ مشہور کتاب ہے 40 نووی. اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے نا فجر میں معلوم کریں گے درس. سب سے پہلی جو بات ہے یہ حدیث کے جو راوی ہیں، جب حدیث بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن نبی نہیں. لیکن ان کے وہ مقام، عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے؟ سید احمد کی روایت ہے اذا سلک عمر فجا سلک الشیطان فجا آخر. جب عمر رضی اللہ عنہ ایک راستے سے گزرتے، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا. تب یہ تقویٰ تھا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یعنی کہ ان کے اندر جو ہے نا دین کا علم اور اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ شیطان خود ان سے دور بھاگ جاتا. یعنی کہ اگر آپ بھی دین کا علم حاصل کریں گے، اللہ کا تقویٰ آپ کے دل میں رکھیں گے، شیطان خود بخود آپ سے بھاگ جائے. اگر ہم خود جو ہے نا دین سے دور ہو جائیں گے، شیطان خود ہمارا دوست بن جائے گا. اگر ہم دین کے قریب ہو جائیں گے، خود بخود شیطان ہم سے بھاگ جائے گا. تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو سمجھو کہ یہ جو حدیث جو ہے نا یہ بہت اہم حدیث ہے. نیت کسے بولتے ہیں؟ دل میں ارادہ کرنا، اسے بولتے ہیں کہ نیت دل میں ارادہ کرنا. جیسا کہ آپ فجر نماز پڑھے، آپ ارادہ کرتے ہیں میں فجر نماز پڑھوں گا. دل میں جو آپ کو ارادہ ہوا، آپ کیا کرتے؟ فجر نماز کا اذان ہوتی ہے آپ وضو کرتے. کیوں؟ آپ کے دل میں خیال آتا ہے دیکھیے فجر کی اذان ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے. یہ جو خیال آپ کے دل میں آتا ہے، پھر جا کر آپ وضو کر کے یہی نیت ہے بس فجر کی. تو بعض لوگ بولتے ہیں زبان سے بولتے فجر کی 2 رکعت امام کے پیچھے، ظہر کی 4 رکعت امام کے پیچھے. یہ سب بدعت ہے، بدعت سے ثابت نہیں ہے زبان سے نیت. روزے کی نیت دل سے. کیسے؟ آپ الارم رکھتی 3 بجے، مجھے 3 بجے اٹھنا ہے سحری کے لیے، مجھے 4 بجے اٹھنا ہے سحری کے لیے. کیوں؟ دل میں خیال آتا ہے مجھے روزہ رکھنا، وہی نیت ہو گیا بس کافی. بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہم انی اصوم غدا، زبان سے نیت کر دی میں کل روزہ رکھوں گا. یہ بدعت. زبان سے نیت کرنا بدعت. اب دل میں جو خیال آتا ہے اسی کو جو ہے نا نیت بولتے ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، جو بھی ہو. اگر زبان سے نیت کریں گے تو کیا ہے؟ بدعت ہے. اچھا، اس کے بعد نیت کی 2 قسم ہیں جو حدیث میں بتایا گیا. ایک ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے دبئی جاتے ہیں، کیوں؟ کمانے کے لیے، ثواب ملے گا لیکن اتنا نہیں. ایک انسان یہاں سے مدینہ کو جاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس سے زیادہ ثواب ملے گا دین کا علم حاصل کرنے والے. یعنی کہ 2 انسان زید اور عمر، زید سفر کرتا ہے کہاں؟ دبئی، کمانے کے لیے بس، اس سے کوئی زیادہ ثواب نہیں ملے گا. عمر سفر کرتا ہے دین کے لیے، کس سے زیادہ ثواب ملے گا؟ عمر. یعنی کہ اگر آپ دین کے لیے سفر کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. یعنی کہ آپ کی نیت کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ ہے. آپ دیکھیں گے لوگ جاب کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کس نیت سے ہم بزنس کرتے ہیں؟ کیا نیت ہونا چاہیے ہمارے بزنس میں؟ ایک انسان صرف مال چاہتا ہے بس،
میں جاب کروں گا تو مجھے مال ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں. ہاں گناہ بھی نہیں ملے گا، آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا. ایک انسان بزنس کرتا ہے بس کمانے کے لیے، بس پیسہ مل جائے، بس ثواب نہیں ملے گا. ایک انسان کماتا ہے، بزنس کرتا ہے، کیوں؟ مجھے پیسہ ملے گا تو میں صدقہ کروں گا. اسے کیا ملے گا؟ کمانا بھی ثواب. کیونکہ اس کی نیت کیا ہے کمانے کی؟ بزنس کی نیت کیا ہے؟ میں کماؤں گا تو میں کیا کروں گا؟ صدقہ کروں گا. اس نیت سے وہ کماتا ہے. ایک انسان جاب کرتا ہے، کس نیت سے؟ مجھے پیسہ ملے گا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کے راہ میں خرچ کروں. یعنی کہ نیت کا بڑا فرق ہوتا ہے. اگر آپ جاب کرتے ہیں اس نیت سے کہ مجھے پیسہ ملے گا تو میں غریبوں کو صدقہ دوں گا، یہ جاب کرنا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ ثواب ہے. ایک انسان جاب کرتا ہے بس مجھے پیسہ کے لیے، بس اس کا کوئی نیت نہیں، کوئی ثواب نہیں ملے. اسی وجہ سے ہر چیز میں اگر نیت اچھی ہو اللہ آپ کو ثواب دے گا. اس کی ایک اور مثال، ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس میں بھی دو نیت. ایک انسان کھانا کھاتا ہے بس اچھی باڈی بنانے کے لیے، کچھ نہیں، بس صرف باڈی بنانا ہے، اچھا رہے نا، بس اچھا کھانا ہے، بس کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک انسان کھانا کھاتا ہے اس نیت سے کہ میں اچھا کھاؤں گا تو میں اچھا نماز پڑھوں گا، تو اس نیت سے وہ کھانا کھانا بھی اس کے لیے عبادت ہے. اس کی ایک اور مثال، کھیل کود. ایک انسان کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، والی بال کھیلتا ہے، فٹ بال کھیلتا ہے، بس ایسے ہی شوق کے لیے، کوئی ثواب نہیں ملے گا. ایک انسان کھیل کودتا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ کھیل کودوں گا تو میں فٹ رہوں گا اور اچھی طریقے سے نماز بھی پڑھوں گا، تو اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. یعنی کہ اگر آپ جس نیت سے آپ کریں گے اس نیت سے آپ کو ثواب ملے گا. اسی طرح آپ سوتے ہیں، ہم لوگ رات میں، بعض لوگ جاتے ہیں سیدھا بستر پہ رات میں سو جاتے ہیں، بس کوئی نیت نہیں، بس اب سو گئے، بس ثواب نہیں ملے. ایک انسان اس نیت سے سوتا ہے کہ میں فجر کو اٹھوں گا، فجر نماز پڑھوں گا، تو اسے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. یعنی کہ بس آپ کا نیت جو ہے نا وہ صحیح کر لو، بس آپ کی پوری زندگی نیکی بن جائے گا. پوری زندگی آپ آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتی، اس نیت سے جاب کیجئے، وہاں جو پیسہ ملتا ہے اس سے بھی صدقہ و خیرات کروں گا، یہ جاب کرنا بھی آپ کے لیے ثواب بن جائے گا. جب ہم کھانا کھاتے ہی اس نیت سے کھائیے کہ جو نا مجھے کھانا کھائے سے طاقت ملے گی، جب مجھے طاقت ملے گی تو میں کیا کروں گا؟ روزہ رکھوں گا، اور میں کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا. یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے. 20 منٹ ہم کھانا کھاتے ہی 20 منٹ ہمارے نام اعمال میں ثواب لکھا جائے. ہم لوگ کھیلتے ہی اس نیت سے کھیلیے کہ کھیلے تو مجھے ثواب، میں طاقتور بنوں گا تو اچھی طریقے سے عبادت کروں گا. یہ کھانا کھانا بھی عبادت، یہ کھیلنا بھی عبادت بن جائے گا. یعنی کہ ہر چیز میں آپ یہ سوچو یہ کروں گا تو مجھے طاقت ملے گی تو میں عبادت کروں گا، تو یہ چیز بھی آپ کے لیے جو ہے نا عبادت بن جائے گی. لیکن نیت بہت اہمیت ہے. یہ جگہ ایسی ہے جہاں نیت دیکھی نہیں جائے گی. ایک جگہ ایسی ہے جہاں نیت دیکھا نہیں جائے گا. شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، شوہر بولتا ہے اپنی بیوی میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر بولتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، نہیں، وہ طلاق واقع ہو جائے گی، وہ طلاق واقع ہو جائے گی. شوہر بولتا ہے کہ عائشہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اچھا بولتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر بولتا ہے کہ نہیں میری نیت نہیں تھی. وہاں نیت نہیں دیکھی، کیونکہ آپ نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، وہ طلاق واقع ہو جائے، وہ طلاق واقع ہو جائے. اسی وجہ سے خاص طور پر جو نا طلاق وغیرہ کے مسئلے میں جو نا ہم لوگ ہوشیار ہونا چاہیے. بعض لوگ بولتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا، میں ایسے ہی بول دیا، نہیں، وہاں نیت نہیں دیکھا جائے، آپ بول دیے بس آپ کا طلاق واقع ہو جائے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ ہم لوگ فجر کی نماز پڑھے، اب فجر کی نماز کے لیے آپ آگے کھڑے ہو گئے، کیا فجر کی نماز میں نیت چینج کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کر سکتے؟ فجر سے ظہر، فجر سے سنت کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. معلوم نا، نماز میں نیت چینج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ ایک وقت نیت چینج کر سکتی نماز میں، یہ ہمارے لیے بہت مفید یاد ہے. یہ ایک وقت ہم نماز ہی میں نیت چینج کریں گے. کیسے؟ ظہر کی نماز ہو گئی، آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ تمام لوگ پڑھ کے چلے گئے، آپ کون سی نماز پڑھیں گے؟ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے. آپ ظہر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ سورہ فاتحہ پڑھے، سب کچھ پڑھے.
اس کے بعد 10 لوگ آ کے جو ہے نا آپ کے بازو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے. آپ تو سنگل پڑھ رہے تھے لیکن 10 لوگ آ کے جماعت کے ساتھ پڑھے ظہر کی نماز. آپ کیا کریں گے؟ آپ جو ظہر کی نماز کی نیت میں کھڑے ہو گئے اسے کیا بنا دیں گے؟ آپ نفل کی نیت کر کے فاسٹ وہ نماز ختم کر کے آپ جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ لیں. بس وہاں آپ نیت چینج کر سکتی ہیں. بس عصر کی نماز آپ نہیں پڑھے, نماز ہو گئی, آپ مسجد میں داخل ہوئے, دیکھتے ہی تمام لوگ پڑھ کے چلے گئے, آپ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 10 لوگ آ کے جو ہے نا نماز پڑھتی ہیں. کون سی نماز؟ عصر کی نماز. آپ کیا کریں گے؟ نماز ہی میں اسے کون سی نماز چینج کریں گے؟ نفل چینج کر لیں گے. بس نفل چینج کرنے کا مطلب یہ کہ فاسٹ جو ہے نا آپ اسے نفل چینج کر کے پڑھ لیں گے, پھر آ کے کیا کریں گے؟ آپ جماعت کے ساتھ عصر کی نماز آپ پڑھیں گے. یعنی کہ نیت کا بڑا فائدہ ہے, یاد رکھیں. یہ نیت کے ذریعے سے آپ بہت سارا ثواب کما سکتے ہیں, بہت ساری نیکی آپ کما سکتے صرف نیت کی وجہ سے. دیکھیے یہاں تو وہ ماحول نہیں ہے, آپ دیکھیں گے بعض جگہ ایک مسجد ہوتی ہے خاص جہاں ہمیشہ جنازے کی نماز ہوتی ہے. ایک مسجد ہوتی ہے نا تمل ناڈو وغیرہ میں, بعض ایسی مسجد ہے ہمیشہ جنازے کی نماز ہوتی ہے. آپ کیا کرتے؟ دیکھیے نیت کا بڑا فائدہ ہے, نیت کا بڑا فائدہ ہے. آپ گھر سے نکلتے ہی کس نیت سے؟ اس مسجد میں جا کے میں نماز جنازہ پڑھوں گا, کیونکہ وہاں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ ہوتا ہے. آپ گئے دیکھیں تو نماز جنازہ, آج جنازہ نہیں ہے اس مسجد میں, آپ نے سچے دل سے نیت کی تھی, آپ کو نماز جنازہ کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گی. نماز جنازہ کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے گی. یعنی کہ نیت کا ایک فائدہ یہ ہے, بیٹھے بیٹھے آپ بہت زیادہ نیکی کما سکتے ہیں, بہت زیادہ نیکی. آپ مسجد میں داخل ہوئے, کئی لوگ اب داخل ہوئے فجر میں, ہم لوگ کیا نماز پڑھتے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہیں؟ تحیت الوضو, تحیت الوضو یا تحیت المسجد. وضو کے بعد بھی 2 رکعت ہے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد بھی 2 رکعت. کتنی سنت ہوئے؟ پورے 4 رکعت ہوئے. آپ مسجد میں داخل ہوئے, اب 2 رکعت پڑھتے ہیں. کون سا؟ وضو کی 2 رکعت اور مسجد کی 2 رکعت, دونوں کو ملا کے 1-2 رکعت پڑھتی ہیں. بس 4 رکعت پڑھنا ہے نا. آپ 2 رکعت پہلے کھڑے ہو گئے, 2 نیت کرتی ہیں آپ, یہ وضو کی بھی سنت ہے اور مسجد کی بھی سنت ہے, تو آپ کو دونوں ثواب مل جائے, آپ کو دونوں ثواب مل جائے. یعنی کہ نیت کا بڑا فائدہ ہے, یاد رکھیں. اس سے آپ بہت سارے نیکی آپ کما سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے, بعض لوگ بہت زیادہ سوال کرتی ہیں نیت کے بارے میں, خاص طور پر ہم کسی کو 50,000 روپے قرض دے دیں, ہم نے آپ نے دے دیا 50,000 روپے قرض, اس کے بعد آپ نے وہ 50,000 روپے قرض نہیں لوٹایا, ہم کیا نیت کر لیتے ہیں؟ زکات کی نیت کر لیتے ہیں. چلو میرا زکات کا ہے وہ 50,000, جائز ہے اس طرح؟ جائز نہیں ہے. یاد رکھیں آپ کس نیت سے اسے قرض دیتے وقت کیا نیت کیا تھی؟ قرض تھی, زکات تھا, قرض تھا. تو جس وقت آپ کی جو نیت ہوگی وہی اعتبار ہوگا. ہم نے قرض کی نیت سے دیا تھا وہ قرض ہی ہوگا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, میں نے زید کو 50,000 روپے قرض دیا, وہ زید نہیں دیتا, میں کیا کرتا ہوں اسے زکات میں ایڈ کر لیتا. نہیں, جائز نہیں. یاد رکھیں آپ دیتے وقت جو نیت کریں گے وہی اعتبار ہوگا. یعنی کہ نیت کا بڑا اہم, یاد رکھیں اگر آپ کی سچی نیت ہو اللہ تعالیٰ کو بلند مقام دے گا. معلوم ہے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, انہوں نے 30 پر 1 سال میں اسلام قبول کر دیا. کتنے سال میں؟ 30 پر 1 سال. ان کی وفات کب ہوتی ہے؟ 30 پر 7 سال میں. بس صرف 6 سال اسلام میں رہتے, صرف 6 سال. جب ان کی وفات ہوئی, اہتز عرش الرحمن, اللہ کا عرش جو ہے نا ہل جاتا ہے. ان کی موت پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. ان کی جنازے میں 70,000 لوگ شریک ہوتے. کیا 6 سال میں کیا نیت, کیا عمل کرو نا بڑا کچھ, بس نیت. آپ کی نیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یعنی کہ آپ کیا نیت سے عمل کرتے ہیں. آپ صدقہ کرتے ہیں, نیت کیا ہے؟ لوگوں کی تعریف ہے یا اللہ کو خوش کرنا؟ اگر ہماری نیت لوگوں کی تعریف ہے اللہ اس کا ثواب دنیا میں دے دے. اگر ہماری نیت اللہ کو خوش کرنا ہے اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یعنی کہ بس سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اسلام میں صرف اور صرف 6 سال تھے. بس اللہ نے جب ان کی وفات ہوئی اللہ کا عرش ہل گیا. 6 سال تھے بس اسلام. انہوں نے کیا عمل کیا؟ نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے. اپنے دل,
آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کچھ بھی کرو لوگوں کو معلوم ہونا ہے، صدقہ کرو لوگوں کو معلوم ہونا ہے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ، علی بن حسین رحمہ اللہ، علی رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہی علی بن حسین رحمہ اللہ، جب ان کی وفات ہوتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، رات میں 10 موٹا چاول لے کے جو ہے نا 40 گھر کو جا کے راشن دیتے تھے۔ کب؟ رات میں، ان کے گھر کے بازو جا کے جو ہے نا راشن رکھتے تھے، رات میں 12-1 بجے جا کر جو ہے نا گھر کے بازو راشن رکھتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ صبح میں جب گھر کھولتے ہیں دروازہ جو سامنے راشن رکھا ہوا ہوتا، معلوم نہیں کون رکھا کر، کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ کب معلوم ہوا؟ علی بن حسین رحمہ اللہ کی وفات کے بعد۔ وفات کے بعد معلوم ہوا اب ہمارے گھر میں راشن نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ کون دینے والا ہے؟ علی بن حسین دینے والا ہے۔ یعنی کہ نیکی کرو سے چھپا دو۔ جس طرح ہم گناہ کرتے ہیں، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ گناہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا گناہ، اس طرح نیکی کو بھی چھپاؤ، چھوٹی سی چھوٹی نیکی اسے چھپا دو، بس اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو، بس چھوٹی سی چھوٹی نیکی اسے چھپاؤ، جس طرح ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی حدیث، مشہور حدیث ہے، ہمارا جو بھی عمل ہے اس کا تعلق نیت سے۔ اس کے بعد اب کھائیں گے، کس نیت سے ہم کھائے تو ہم کو ثواب ملے گا، کیا نیت سے ہم کو کھانا چاہیے؟ کیا ہے؟ احسن، نماز پڑھنے کی نیت سے۔ میں کھاؤں گا تو مجھے طاقت ملے گا تو میں کیا کروں گا؟ نماز پڑھوں گا۔ تو یہ کھانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ کھیلتے ہی کرکٹ، کس نیت سے ہم کرکٹ کھیلیں گے؟ کھیلوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ طاقت ملے گا، تو میں کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا۔ 1 گھنٹہ جو آپ کھیلیں گے، 1 گھنٹہ آپ کے نام اعمال میں عبادت لکھا جائے گا۔ یعنی کہ ہر چیز میں آپ جو ہے نا عبادت کی نیت کرو تو آپ کو جو ہے نا ثواب ملے گا۔ اسی طرح نیت کو نماز میں بدل سکتے ہیں؟ ظہر کی نماز میں نیت ہم بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے، لیکن کب نیت کو بدلنا جائز؟ جب آپ مسجد میں داخل ہو گئے، ظہر کی نماز ہو گئی، آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، سڈن 10 لوگ آ کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتی، آپ کیا کریں گے؟ ظہر کی نماز کون سی نیت کریں گے؟ نفل کی نیت۔ وہاں صرف نماز میں نیت چینج کریں گے، اس کے علاوہ چینج نہیں کریں گے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوئے، آپ تحیۃ المسجد بھی، تحیۃ الوضو بھی، آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں، کس نیت سے؟ یا تحیۃ المسجد بھی یا تحیۃ الوضو بھی، آپ کو دونوں کی نیت کا ثواب ملے گا، دونوں کی نیت کا آپ کو جو ہے نا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، پھر شوہر بولتا ہے کہ مجھے نیت نہیں تھا، میرا ویسا ارادہ نہیں تھا، اعتبار ہوگا؟ نہیں۔ آپ نے کہا کہ میں طلاق دوں گا، میں طلاق دیتا ہوں، بس ہو گیا طلاق۔ بلکہ اہل علم نے کہا اگر آپ روم میں اکیلا بیٹھ کر بولتی کہ میں میری بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ طلاق واقع ہو جائے، بیوی سامنے بھی نہیں ہے، آپ روم میں اکیلا بیٹھ کے بولتے ہیں میں میری بیوی کو طلاق دوں گا، وہ طلاق واقع ہو جائے۔ اسی وجہ سے طلاق کے بارے میں کھیل مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق اگر آپ بول دیں گے وہ طلاق، کیونکہ بعض آج کا ماحول ہے طلاق دیتے ہی پھر بولتے ہیں کہ نہیں میں ایسے ہی دے دیا، پھر طلاق دیتے ہی پھر بولتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی دے دیا، پھر طلاق دیتے ہی پھر بولتے ہیں نہیں کئی ارادے سے ایسے ہی میں دے دیا۔ اگر اب 3 بار سے زیادہ ہو گیا تو اس کے بعد زنا میں شمار ہوگا نہ۔ اگر آپ مذاق میں 2 بار طلاق دے دیے، تیسری مرتبہ تو طلاق دینے کے بعد ملنا جائز نہیں، تو اس کے بعد پوری زندگی زنا میں شمار ہوگا نہ۔ اسی وجہ سے طلاق کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن ہزل، اس میں مذاق نہیں، یاد رکھیں طلاق۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور جو چیز ہے کہ ہم لوگ کپڑا پہنتے ہیں، اگر آپ اس نیت سے کپڑا پہنیں گے اللہ نے مجھے اچھا کپڑا دیا ہے تو آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اگر آپ گھمنڈ سے کپڑا پہنیں گے تو گناہ ملے گا۔ یعنی کہ جو بھی انسان، جو بھی ہم نیک عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے۔ اس کے بعد ایک اور جو چیز اس حدیث میں بات بتائی گئی وہ ہے ہجرت۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کنٹری ہے کفر کی بستی کو چھوڑ کر اسلامی کنٹری کو جانا، اسے بولتی ہے کہ ہجرت۔ ہجرت کب واجب ہے؟ آپ جہاں رہتے ہی وہاں آپ کو نماز پڑھنے نہیں چھوڑتی ہیں، جہاں آپ رہتے مطلب زید ہے جہاں رہتا ہے اسے نماز پڑھنے نہیں چھوڑتی، اور دوسرا اس کے پاس پیسہ بھی ہے، زید کے پاس وہ دوسری کنٹری کو جا کے سٹیزن شپ خرید سکتا ہے، زید کے پاس پیسہ بھی ہے اور جہاں رہتا ہے اسے عبادت کرنے نہیں چھوڑتی، تیسرا صحت بھی ہے زید کے پاس، تو ایسے وقت زید کہاں جائے گا؟
دوسری کنٹری میں سفر کرنا واجب ہے، ہجرت کرنا واجب، یعنی کہ اگر آپ کے پاس تین چیز ہو آپ پر ہجرت کرنا واجب ہے. یاد رکھیں تین چیز کیا ہے؟ آپ کے پاس صحت ہے، دوسرا آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ جا کے جو ہے نا سعودی سٹیزن شپ خرید سکتے ہیں، اسلامک کنٹری کے سٹیزن شپ آپ خرید سکتے ہیں، تیسرا آپ کے پاس جو ہے نا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو واجب چیز ادا کرنے نہیں چھوڑتی. واجب کیا ہے؟ نماز. نماز پڑھنے نہیں چھوڑتی. اگر آپ کو نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، ایسے وقت آپ پر ہجرت کرنا واجب ہے. اگر ہم ایسے وقت ہجرت نہیں کریں گے، ملک الموت موت کے وقت ہم کو ڈانٹیں گے. موت کے وقت ملک الموت کہیں گے کیوں تو نے ہجرت نہیں کی؟ اگر ہمارے پاس تین چیزیں اگر ہیں تو ہم پر ہجرت واجب ہے. پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ کو نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، روزہ رکھنے نہیں چھوڑتے، ایسے وقت آپ کو ہجرت کرنا واجب ہے. ہجرت نہیں کریں گے تو گنہگار ہو. تو اس کے علاوہ جو ہے نا بعض علیم نے کہا آپ کفر کی بستی میں رہتے ہیں، اسلامی کنٹری میں نہیں، اس کے علاوہ جو کفر کی بستی میں آپ رہتے ہیں، کفر کی کنٹری، کافروں کی کنٹری میں آپ رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، وہاں عبادت کرنے بھی چھوڑتے ہیں، لیکن آپ افضل و بہتر ہے کہ اسلامی کنٹری کی طرف آپ ہجرت کریں. یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن ہجرت کا جو مسئلہ ہے وہ بھی اہم مسئلہ ہے. ہجرت میں ایک اور جو چیز یہ ہے، آپ سگریٹ پیتے ہیں، اگر آپ سگریٹ چھوڑ دیں گے اطاعت کی طرف آ جائیں گے، یہ بھی ہجرت ہے. ایک ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ عظیم حدیث ہے 40 نووی. انشاءاللہ فجر میں ہم لوگ جو نا درس حدیث یعنی کہ 40 نووی کی اس طرح کی شرح جو نا ہم پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.